السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے نیشنل نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میجر جنرل آصف غفور سے پاکستان کے اسرائیل سے متعلق سوال کیا گیا، جس کا جواب دیتے ہوئے میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ اس وقت قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے شگوفے چھوڑے جاتے ہیں جس سے قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریاستی فیصلے ہیں۔ 72 سال سے ہم نے ایک موقف اپنایا ہوا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ دنیا کا واحد پاسپورٹ ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ میجر آصف غفور نے مزید کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق باتیں پروپیگنڈا ہیں، کچھ ذمہ دار لوگ ہیں اس پر بحث کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام باتیں پروپیگنڈا کا حصہ ہیں۔ کوئی بھی خبر چلانے سے پہلے تصدیق کر لینی چاہیے۔ میجر جنرل آصف غفور نے مزید کہا کہ قائد اعظم نے کہا تھا اور ہمارا یقین بھی ہے کہ کشمیر ہماری شاہ ہے۔ یہ بین الاقوامی طور پر ایک تسلیم شدہ تنازع ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل نکالنے کی کوشش کی جو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی امنگوں کے مطابق ہو، لیکن عالمی طاقتوں نے اس مسئلے پر اتنی توجہ نہیں دی جتنا اس کا حق بنتا ہے۔ 5 اگست کو مودی نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ اب یہ مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی جغرافیائی مسئلہ نہیں بلکہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اب بات کریں امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل زلمے خلیلزاد نے افغان طالبان کے حالیہ حملوں کے پیش نظر پاکستان کا دورہ وقتی طور پر مؤخر کر دیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق زلمے خلیلزاد کو گزشتہ روز اسلام آباد آنا تھا، تاہم انہوں نے اپنا دورہ 1 روز کی تاخیر سے شیڈول کر کے مؤخر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیر کی رات کو افغان دارالحکومت میں طالبان کے حملے کے بعد زلمے خلیلزاد نے اپنا دورہ پاکستان مؤخر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ زلمے خلیلزاد نے پاکستانی حکام کو افغان امن معاہدے سے متعلق بریفنگ دینے کے علاوہ افغان امن عمل میں اب تک کی پیش رفت پر پاکستانی حکام سے مشاورت کرنی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی کا جمعرات کے روز پاکستان کے دورے کا امکان ہے۔ واضح ہے کہ پیر کے روز افغانستان کے دارالحکومت کابل میں رات گئے طالبان کے حملے میں 16 افراد ہلاک اور 119 زخمی ہو گئے تھے۔ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا تھا جب چند گھنٹے قبل ہی امریکہ کے خصوصی سفیر برائے افغانستان زلمے خلیلزاد نے افغان حکومت کو طالبان سے ہونے والے معاہدے کے بارے میں بریفنگ دی تھی جس کے تحت 5 ماہ میں 5000 امریکی فوجیوں کا انخلا ہونا تھا۔ بات کریں نیپرا نے بجلی 1 روپے 78 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بتایا گیا کہ بجلی مہنگی ہونے سے صارفین پر 24 ارب 60 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ بجلی جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک لائف لائن زرعی صارفین پر بھی نہیں ہوگا۔ جولائی میں ہائیڈل سے 32.53% اور کوئلے سے 14.33% بجلی پیدا کی گئی۔ اس کے علاوہ مقامی گیس سے 11.81% درآمدی LNG سے 24.71% بجلی پیدا کی گئی، جبکہ جولائی میں فرنس آئل سے 5.50% بجلی پیدا کی گئی۔ خیال رہے کہ CPPA نے نیپرا کو بجلی کی قیمت فی یونٹ 1 روپے 53 پیسے مہنگی کرنے کی سفارش کی تھی۔ درخواست کے متن کے مطابق بجلی قیمت بڑھانے کی درخواست جولائی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ دوسری جانب حکومت نے 1 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے 63 پیسے کمی کی گئی ہے۔ 1 ستمبر سے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 59 پیسے کمی کی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 113 روپے 24 پیسے ہوگی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 33 پیسے کم کر دی گئی ہے۔ اب بات کریں وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا ہے کہ FATF کے کچھ اقدامات پاکستان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ دیے گئے انٹرویو میں اعجاز شاہ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے لیے جتنا کام وزیر اعظم عمران خان نے کیا اتنا کسی رہنما نے نہیں کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے جموں اور لداخ میں مسلم آبادی کم ہے، لہٰذا وہاں لاک ڈاؤن اتنا سخت نہیں۔ مسلم اکثریتی کشمیر میں سخت پابندیاں اور لاک ڈاؤن ہے۔ کرفیو ختم ہونے کے بعد مودی اور کشمیریوں کا اصل امتحان ہوگا۔ کشمیر میں کرفیو ختم ہونے کے بعد حالات کا اندازہ ہوگا۔ ہمیں عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر پر رد عمل دکھانا ہوگا۔ اعجاز شاہ نے کہا کہ بھارت کوشش کر رہا ہے کہ FATF کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو بلیک لسٹ قرار دلوائے۔ پاکستان کالعدم تنظیموں کے خلاف پہلے ہی کافی اقدامات لے چکا ہے، ضرورت پڑی تو کالعدم تنظیموں کے خلاف مزید اقدامات بھی لیں گے۔ FATF کے کچھ اقدامات پاکستان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ ایک علاقے میں ایک وار لارڈ کی رٹ ہو اور دوسرے علاقے میں دوسرے کی۔ کلبھوشن جیدیو کو
कौंसलर रसाई देने के हवाले से वफाकी वजीर ने कहा कि कुलभूषण यादव तक कौंसलर रसाई का कदम आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर उठाया गया है। मोदी हुकूमत के इक़दामात से आलमी अदालत के फैसले को नहीं बदल सकते। अगर हम अपना फैसला बदल लेते तो हम में और मोदी में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।